آج ویو 360 میں بھارت کے حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج کیا 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری حکومت کا پیش خیمہ ہے؟ اور ایک اور مودی حکومت بھارت کی اقلیتوں کے لیے کیسی ہوگی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. اس ہفتے بھارت کی 5 اہم ریاستوں میں انتخابی نتائج سامنے آئے، جس کے بعد مرکز میں 10 سال سے حکمران بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئندہ انتخابات کے لیے پوزیشن بظاہر مضبوط لگ رہی ہے. ان انتخابات میں بی جے پی نے 3 ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ تلنگانہ میں کانگریس پہلی بار حکومت بنائے گی. اگرچہ یہ انتخابات ریاستی اسمبلیوں کے لیے ہیں اور محض 5 ریاستوں میں ہی ہوئے ہیں، لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نتائج آئندہ چند مہینوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور شاید وزیر اعظم نریندر مودی کو مرکز میں حکومت بنانے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا بھارت میں اقلیتی برادریوں کو فکر مند ہونا چاہیے؟ بات کریں گے اس بارے میں آج کے شو میں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے مابین غزہ میں جاری جنگ کی، جو جمعے کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے. اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کا امدادی آپریشن خطرے میں ہے کیونکہ محصور علاقے میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ گزشتہ روز فوج نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 450 اہداف کو فضائی، سمندری اور زمینی طور پر نشانہ بنایا، جو اسرائیل کی مہم میں مسلسل شدت کا اشارہ ہے. اسرائیل نے جمعے کو صبح غزہ کے شہر میں کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو گئے. اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک شدید ترین لڑائی ہوئی ہے. اور اب واپس آتے ہیں بھارت کے حالیہ انتخابات کی طرف، جہاں 3 ریاستوں میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے جشن منانے کے لیے منعقد کیے جانے والے ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ اس جیت کو تیسری بار کا اشارہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خاندانی سیاست کے ساتھ نہیں ہیں. آج کے جنادیش نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بھرشٹاچار، تشٹیکرن اور پریوارواد کو لے کر دیش کے بھیتر، دیش کے ہر ناگرک کے دل میں زیرو ٹالرنس بن رہی ہے. اور سن 2014 میں جب پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی نے نریندر مودی کی سربراہی میں عام انتخابات میں 282 سیٹیں جیت کر اقتدار حاصل کیا تھا، تو شاید کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بی جے پی آنے والے کئی برسوں تک بھارت میں حکمرانی کرے گی. 2014 میں جب بی جے پی نے حکومت بنائی تو بھارتی ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں اس کے پاس 282 سیٹیں تھیں اور 7 ریاستوں میں اس کی حکومت تھی. 2019 کی پارلیمانی انتخابات کے بعد ایک سال میں بی جے پی نے 5 ریاستی انتخابات میں شکست کھائی، لیکن اسی سال ہونے والے ریاستی انتخابات میں بی جے پی نے 5 میں سے 3 ریاستیں جیت لیں. ان میں سے 2 ریاستوں میں اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی. اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی آزادانہ طور پر بھارت کی 28 میں سے 12 ریاستوں میں حکومت میں ہے اور 4 ریاستوں میں اس کی مخلوط حکومت ہے، جبکہ کانگریس کے پاس صرف 4 ریاستیں ہیں. بی جے پی اس وقت بھارت کے 58% علاقے، جن میں 57% عوام رہتے ہیں، کی نمائندگی کر رہی ہے. اب اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. دہلی میں ہمارے نمائندے سہیل انجم اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے. سہیل صاحب شکریہ. بھارت میں اس جیت کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ جیسا کہ بھی آپ نے خبروں میں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 2024 میں بھی الیکشن جیتیں گے. مبصرین کے درمیان بحث کی تیسری بار کامیاب. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بات آیا ہے، اندازہ ہوتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو پارلیمنٹ پھر کامیاب.
लेकिन आज मुबस्सिरीन का ये कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि इसके पहले के जो तजर्बात रहे हैं उनमें इसके बरक्स भी देखा गया है। मिसाल के तौर पर 2018 में कांग्रेस ने 3 रियासतों में कामयाबी हासिल की थी, उन्हीं 3 रियासतों में जिनमें इस बार उसको शिकस्त हुई है और बीजेपी उसमें हार गई थी। लेकिन जब 2019 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो उन 3 रियासतों में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसलिए जहां एक तबका ये कह रहा है कि ये बीजेपी के लिए खुशाइंद है, वहीं दूसरा तबका इसको शुबहात की नजर। सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि बीजेपी की ये जो कामयाबी है इसकी वजूहात क्या हैं और इसके बाद जो अपोजिशन का इंडिया अलायंस है उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अभी में कई अवामिल कार फरमा के तौर पर बीजेपी सिर्फ तनहा नहीं है। बीजेपी बकौल अमित शाह बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, तो जाहिर है उसके लाखों करोड़ों अरकान हैं, मेंबरान हैं। इसी तरह से आरएसएस जो उसकी नजरियाती सरप्रस्त तंजीम है उसके भी करोड़ों मेंबरान हैं। विश्व हिंदू परिषद की मुतअद्दिद तंजीमें हैं। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से हमदर्दी रखने वाले बहुत से अवाम का बहुत बड़ा तबका है जो इलेक्शन में बीजेपी की हिमायत करता है। आरएसएस की पूरी मशीनरी इलेक्शन में लग जाती है। बीजेपी के पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं, कांग्रेस क्या या दूसरी पार्टियों के पास उतने वसाइल नहीं है। इसके अलावा इस इलेक्शन में वजीर आजम ने जहां पर हिंदुत्व का सहारा लिया, मिसाल उन्होंने एक हिंदू सोहेल साहब, आपकी आवाज़ कुछ कट रही है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें मज़ीद अपडेट्स दी इस बारे में। थैंक यू। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर हम भारत में अक़लियतों से बर्ताव और उनके हुकूक पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाते हैं जहां भारत में एक सहाफ़ी जो मुल्क की निचली ज़ात की दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं एक न्यूज़ वेबसाइट चला रही हैं जिस पर रिपोर्टिंग उन ग्रुप्स के बारे में या उन ग्रोहों पर मरकूज़ होती है जो सदियों से पसमानदा हैं। मीना कोतवाल को उम्मीद है कि 30 करोड़ आबादी वाली दलित बरादरी को जिन मसाइल का सामना है उन पर तवज्जो देने से मुआशरे में उनके खिलाफ पाए जाने वाले इम्तियाजी सलूक को दूर करने में मदद मिलेगी। मीना कोतवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साबिक उस्ताद का इंटरव्यू करने जा रही हैं जो एक आर्जी ओहदे से अपनी बरतरफी पर एहतजाज कर रही हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उन्हें ज़ात पात की तफरीक के बायस बरतरफ किया गया। ये कहानी निचली ज़ात की दलित बरादरी से मुताल्लिक उन बहुत सी कहानियों में से एक है जिसे मीना की न्यूज़ वेबसाइट द मुख नायक ने 2 सालों में कवर किया है। मीना ने, जो एक दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी हैं, ये देखकर अपना मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया कि उनकी कम्युनिटी के साथ होने वाली नाइंसाफियों को अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता। वो कवरेज की कमी की वजह से भारतीय मीडिया के मरकजी धारे में आला ओहदों पर निचली ज़ात के सहाफ़ियों की गैर मौजूदगी को करार देती हैं। आप पेपर उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें दलित आदिवासी के मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन 2-4 लाइन के इतने छोटे छोटे कॉलम में होंगे। उनको मुद्दा बनाया नहीं जाता, उन पे प्राइम टाइम नहीं किया जाता है, वो चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। क्योंकि वहाँ पे एडिटर नहीं होते हैं। सदियों से दलित हिंदू जात पात के निज़ाम में सबसे निचले दर्जे पर थे। जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज को गैर कानूनी करार दिया गया है और कुछ दलित आला सियासी ओहदों तक पहुँचे हैं, लेकिन तकरीबन 30 करोड़ आबादी वाले दलित बरादरी के खिलाफ तासुब अब भी है। मैं कहूँगी कि कुछ कम हुआ है, इनकी हालत में बेहतरी आई है, लेकिन हमें अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। मुख नायक का, जिसका मतलब बे आवाज की आवाज है, यही मकसद है। मीना कोतवाल की टीम ऐसे वाकयात को उजागर करती है जहां पसमानदा कम्युनिटीज नाइंसाफी का शिकार होती हैं। हमने एक स्टोरी करी बलिया गांव में जहाँ पे बिजली नहीं थी, तो वो जब बिजली हमने स्टोरी करी कि 75 सालों में भी यहाँ दलित, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रहते हैं उन गाँवों में आज बिजली नहीं पहुँची है, तो 3 महीने के अंदर वहाँ पे बिजली विभाग से कहा गया कि वहाँ पे बिजली पहुँचे। ऐसी तमाम स्टोरी हैं जो हम लोग कर रहे हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरह के मीडिया के उभरने से दलित बरादरी के मसाइल को सामने लाने में मदद मिलेगी। Many such initiatives need to be taken.
इस तरह के बहुत से इकदामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनके बारे में लिखेंगे, इनके असल हालात, इनकी उमंगों को आवाज़ देंगे, वो मामलात को किस तरह देखते हैं, तभी हालात बदलेंगे। मुख्य नायक ने इब्तदाई तौर पर क्राउड फंडिंग और अतिया करदा आलात पर इन्हिसार किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी सरगर्मियां बढ़ी हैं, वो अतियात के दीगर ज़राए तलाश कर रहा है। मीना इसके लिए पुरुमीद है। उनका बुनियादी मकसद वेबसाइट की साख कायम करना है। जैसे BBC है, अल जजीरा है और बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वहाँ पर अगर खबर हो जाती है तो यानी वो एक पत्थर की लकीर है कि एकदम फैक्चुअल करेक्ट होगी। वो एक जो ट्रस्ट है, मैं अगर एक शब्द में कहूँ, वो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट मुझे वो बिल्ड करना है कि मूक नायक पे आ गया तो सब खत्म। द मुख्य नायक वेबसाइट को तवक्को है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दलित बरादरी के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करके मीडिया में अपनी जगह बनाएगी। एंजना पथरीचा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत में जहां अक़लियतों के हुकूक पर सवाल उठते हैं, वहीं उनके साथ सलूक पर भी सवाल उठते हैं और अक़लियतें बीजेपी की सियासत और इंतखाबी कामयाबियों के बारे में क्या सोच रही हैं और उनका वोट कितना अहम है। इस बारे में बात करते हैं दिल्ली में डॉक्टर तस्लीम रहमानी से, जो सदर हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर तस्लीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बीजेपी की कामयाबियों में अक़लियती वोट का क्या किरदार है आपके ख्याल में? देखिए, अक़लियती तबका खास तौर पे मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता। वाजपेयी जी के ज़माने में तकरीबन 3% वोट जाता था, अब वो थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि बीजेपी इक़्तिदार में है 10 साल से और कुछ वोट इक़्तिदार के साथ जाता ही है, तो 5% से ज़्यादा वोट अभी तक नहीं जा रहा अक़लियतों का। ये एक बड़ी बात है कि 95-97% वोट सेकुलर पार्टीज़ को जाता है। दूसरा, आपके सवाल के बगैर जो आपका इंट्रो में आपने फरमाया, मोदी जी का जो बयान है, वो सिर्फ एक सियासी सूरतगरी की एक कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए कि जो लोकसभा का 2024 में इंतखाब होगा, उन सीटों पर जहां अभी 3 रियासतों में जीते हैं, वहां 64 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 61 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। तो इससे ज़्यादा वो क्या बढ़ाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में उनका मसला है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब की सब अक़लियतें उन्हीं के साथ हैं। साउथ इंडिया में उनका कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीम नॉर्थ में कुछ नहीं है। तो ये कहना कि हम 2024 का इलेक्शन इस बुनियाद पे जीत लेंगे, ये एक मफरूज़ा है जो वज़ीर आज़म देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये सियासी नारा था। आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर वोटिंग की सियासत के लिए ये उन्होंने कहा था। ये फरमाइए कि मौजूदा निज़ाम और अक़लियतों से उसके सलूक पर भारत में इज्तमाई तौर पर अक़लियती जो कम्युनिटीज़ हैं या बरादरियाँ हैं, वो सियासी सोच उनकी क्या है? क्या, जैसे आपने कहा कि मुसलमान तो 5% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता है बीजेपी को, बाकी ये जो बाकी पार्टीज़ हैं जो जिनको थोड़ा लेफ्टिस्ट या आज़ाद सोच का ख्याल किया जाता है, उसके लिए वोट देती हैं, लेकिन जो मुसलमानों के अलावा अक़लियती कम्युनिटीज़ हैं, उनकी क्या सोच है? देखिए, मुसलमानों के अलावा जो अक़लियती कम्युनिटीज़ हैं, मसलन सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, यही मेजर अक़लियती कम्युनिटीज़ हैं। ये इसमें क्रिश्चियंस तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं बीजेपी के पास, और सिख्स किसी हद तक जाते हैं। एक अलायंस थोड़ा वो उनको रिलीजियसली वो हिंदुओं के खुद को करीब समझते हैं, इसलिए थोड़ा बीजेपी के करीब जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी से अपना नाता तोड़ा है, वो पहले एनडीए में थे, अब नहीं है। तो अक़लियतें एज ए होल बीजेपी को लेके बहुत मशकूक हैं कि वो उनकी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी और उसकी मेंटर आरएसएस, और हिंदुत्व को पूरे मुल्क में वन रिलीजन वन नेशन का नारा देके वो तमाम रिलीजियस और कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटीज के ऊपर हमला आवर है। और इसकी बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, टर्बन को लेकर भी सिखों के पाबंदियां लगी हैं, क्रिश्चियंस के गुरुद्वारों पर बेतहाशा हमले हुए हैं। मणिपुर की मिसाल हमारे सामने है। वो सिर्फ हिंदुत्व का एक कैंपेन है जो मैती कम्युनिटी और वहाँ की दूसरी कम्युनिटी के साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कितने सैकड़ों क्रिश्चियन चर्चिस को वहां जलाया गया, किस तरीके से नेकेड पैरेडिंग कराई गई वहां पर कम्युनिटीज की। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां क्रिश्चियंस का डोमिनेशन है 5 स्टेट्स में, उस डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश बीजेपी हिंदुत्व की खातिर करती रही है और इसे पूरा मुल्क महसूस कर रहा है।
کہ کرسچن آئیڈینٹی ایک مسلم آئیڈینٹی پر خصوصاً حملہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ بہت سارے جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں ان میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہاں کمیونٹی کا، اس کے فیصلے پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ اوور آل جو اقلیتی کمیونٹی ہیں اب آج یعنی 2024 جب شروع ہونے والا ہے، تو اس وقت آپ اس ووٹ کو ایک بلاک ووٹ کے طور پر دیکھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیحات پسند اور ناپسند ہے اور وہ کسی ایک انڈورسمنٹ سے یا کسی ایک لیڈر کے انڈورسمنٹ سے یا کسی امام کی انڈورسمنٹ کے بعد آنکھیں بند کر کے اسی کینڈیڈیٹ یا اسی پارٹی کو ووٹ ڈال دیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے تو چاہے لوکل لیول پر بھی جو پردھان یا امام یا جو لوگ کرتے ہیں اس کو وہ لوگ اپیل بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر کر پاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کل ملا کے یہ 5% ووٹ ہے جو میں نے عرض کیا، اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں۔ تو اقلیتوں کا تو ووٹ تقریباً طے ہے۔ یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ اقلیتوں کا ووٹ طے ہے کہ وہ نان بی جے پی الائنسز کو ہی جائیں گے۔ اب یہ ان الائنسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح آتی ہیں، یہ ان کا سردرد ہے۔ لیکن اقلیتوں کا ووٹ خصوصاً مسلمانوں اور کرسچنز کا بلک ووٹ لارجلی پولرائزڈ ہے ٹورڈز نان بی جے پی الائنسز، جسے ابھی یہاں Moderate انڈیا parties. الائنس بھی کہا جا رہا ہے۔ جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ماڈریٹ پارٹیز کے لیے ہے۔ یہ فرمائیے کہ بھارت کے اپنے اندر اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ملک کی انتخابی سیاست میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کو اتنی بڑی ایک مرتبہ پھر وکٹری مل گئی ہے اور اس نے 2 ایسی سٹیٹس میں حکومت لے لی ہے جہاں پہلے اس کی حکومت نہیں تھی، تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے اقلیتوں کے ساتھ؟ دیکھیے تلنگانہ میں اقلیتی ووٹ قابل لحاظ ہے، 13% کے قریب ہے، وہاں پہ بی جے پی جیت نہیں سکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ راجستھان میں 11% مسلم ووٹ ہے، تو وہاں بھی بی جے پی جیت تو گئی ہے لیکن کانگریس کو بھی خاصی سیٹیں ملی ہیں، خاص طور پر جہاں مسلم ڈومینیشن تھا وہاں بی جے پی نہیں جیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر چھتیس گڑھ کو دیکھیں تو وہاں پر ہارڈلی 2% مسلم ووٹ ہے جہاں بی جے پی بمپر جیتی ہے۔ آپ میزورم کی طرف اگر دیکھیں تو پورا کرسچن ڈومینیٹنگ اسٹیٹ ہے، وہاں پر بی جے پی ہارڈلی 2 سیٹیں جیت پائی ہے، اور ان کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تو کیمپین کرنے کی بھی وہاں جا نہیں سکے۔ تو یہ اتنا بڑا جو ٹلٹ ہے یہ بہت واضح ہے کہ اقلیتوں کا بدقسمتی سے الیکشن ایشو نہیں بنتا، اقلیتوں کے معاملات اور اقلیتوں کی پریشانیاں الیکشن ایشو نہیں بنتا ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن اقلیتوں کا ووٹ اس کے باوجود بھی بالکل ایک سائڈ ماڈریٹس کی طرف ہی جاتا ہے، ہارڈ کور ہندوتوا کو وہ ڈسکریج کرتا رہا ہے، اور نتائج میں وہ چھلکتا بھی رہا ہے، دکھائی بھی دیتا رہا ہے ہمیشہ کہ جہاں پہ مائنورٹیز کا ووٹ ہے وہاں بی جے پی جیت نہیں پاتی ہے۔ یہ فرمائیے آخر میں کہ کشمیر آپ کے خیال میں اس مرتبہ کے الیکشن میں کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے بھارت میں، کیونکہ بھارت نے کشمیر میں سب کچھ تبدیل کیا، اس کا سٹیٹس بدل دیا، وہاں پر آج بھی گورنر راج قائم ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اگلے الیکشن میں کشمیر کو ایز این ایشو استعمال کرے گی؟ دیکھیں کشمیر کو ایز این ایشو اگر بی جے پی استعمال کرتی بھی ہے تو بائی اینڈ لارج پورے ملک پہ اس کا اثر ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ جہاں تک خود کشمیر کا تعلق ہے 6 سیٹوں کا، وہاں پر بی جے پی نے بہت کوشش کی ہے، لیکن تمام فوج اور پولیس اور پیراملٹری اور سیکیورٹی ایجنسیز اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سب کو لگا کے گورنر کو بٹھا کے بھی ابھی جو حال میں پنچایت کا اور لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا وہاں بی جے پی بہت برے طریقے سے ہاری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کشمیر میں بی جے پی کے جیتنے کے لوک سبھا الیکشن میں بھی کوئی امکانات اکا دکا سیٹ کے علاوہ نہیں ہے، لیکن پورے ملک پر کشمیر کے ایشو کا کوئی پولرائزنگ ایفیکٹ بی جے پی پیدا نہیں کر پائے گی، وہ پرسیپشن نہیں بن پائے گا، کیونکہ دوسرے بہت سارے ایشوز ملک میں موجود ہیں۔ ابھی رام مندر کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں، وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے، اور اسی طریقے سے ہندوتوا کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں ہندو پرائڈ کو وہ پروموٹ کرنے کی مزید کوشش بی جے پی کر سکتی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ وہ عوامی ایشوز کو نظر انداز کر کے مذہبی ایشوز پر وہ الیکشن لڑے اور ریجنل ایشوز کو بھی درکنار کرنے کی کوشش۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا بھارتی انتخابات میں 2024 میں؟
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بھی انتخابات ہیں جنوری میں، تو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھارت کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں تو بھارت میں بھی اس کا اثر ہوگا. تو یہ دونوں ملکوں کی سرکاروں کو بیچ میں پہلے بھی یہ پلوامہ کے معاملے میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اس حملے کو. اب اسی طریقے سے ڈومیسٹک پالیٹکس کو سرو کرنے کے لیے ہماری سرکار بھی اگر پاکستان کا ایشو کچھ ریز کرنا چاہے، جب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا وہ ریز نہیں ہو پائے گا. لیکن پاکستان کی جانب سے اس قسم کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو یقیناً بھارت میں بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا. بہت شکریہ تسنیم رحمانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا دلی سے اور ہمارے ساتھ اس الیکشن اور آنے والے الیکشن پر بات کی. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی نیوز سٹوری. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی بدھ کے روز ایک سماعت ہوئی جس کا موضوع تھا بین الاقوامی جبر آمروں کا مخالفین کو بیرونی ملک میں نشانہ بنانا. اس ہیئرنگ میں امریکی سکھ کمیونٹی کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی. سماعت کے دوران بھارتی سفارت خانے کے ایک عہدیدار کی سکھ علیحدگی پسند لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کو امریکی سرزمین پر نشانہ بنانے کی ناکام سازش کا بھی ذکر ہوا، جس کی چھانبین امریکی محکمہ انصاف کے تحت جاری ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان بیان کر رہی ہیں. بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی میں امریکی سینٹ ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے ٹرانس نیشنل ریپریشن ٹارگیٹنگ ڈسینٹرز ابراڈ یعنی آمرانہ حکومتوں کا ملک سے باہر رہنے والوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک ہیئرنگ منعقد کی. ہیئرنگ کی اوپننگ میں سینیٹر جیمز ریش نے کہا ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آمرانہ حکومتیں اپنے ملک سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی سرحد کے پار ہراساں کرتے اور نشانہ بناتے ہیں. ہیئرنگ کا فوکس چین، ایران اور روس پر تھا، لیکن ہیئرنگ میں شامل فریڈم ہاؤس کے پریزیڈنٹ مسٹر مائیکل ابرامووٹس نے سینٹ سے گزارش کی کہ دوست ممالک جیسے انڈیا اور سعودی عربیہ کی جانب سے ڈائسپورا کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے. کچھ ہی دن قبل امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا کی ایمبیسی کے ایک عہدیدار کی جانب سے امریکہ میں سکھ لیڈرز کو نشانہ بنانے کی ایک ناکام سازش کی تحقیقات کر رہے ہیں. ہیئرنگ کے اختتام پر میں نے سینیٹر جین شاہین، سینٹ فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین بین کارڈن اور سکھ ڈائسپورا کے لیڈر ڈاکٹر پرتپال سنگھ جن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے ان سے بات کی. This hearing is about that type of circumstance. یہ سماعت اسی طرح کے حالات و واقعات سے متعلق تھی. ہم نے پوچھا ہے کہ بھارت نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ میں اس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں. مجھے اس بارے میں پریس میں آنے والی خبروں کا علم ہے. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم یہ معاملہ اپنی حکومت کے سامنے اٹھا رہے ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں گی اور جواب دہی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ بھارتی حکومت ان تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی. اس کا نام گرپتونت سنگھ پنو ہے اینڈ وہ سکس فار جسٹس کا جنرل کونسل ہے. اینڈ اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں تو یہ بھی بات کہی تھی کہ بسائیڈ ہم اس کے ساتھ ساتھ 3 اور لوگوں کو بھی تھریٹ ہے. ون ان نیو یارک، ایک اور نیو یارک میں ہے، ایک کیلیفورنیا میں ہے. اینڈ آئی پرزیوم آئی ایم دا ون فرام کیلیفورنیا، کیونکہ ہمارے گھر پر 2 بار سرویلنس ہو چکی ہے. اور ہم نے جو اس کی رپورٹ ہے وہ FBI کو اور لوکل لا انفورسمنٹ کو کر دی ہے. وی آر کنسرنڈ، ہم ڈرتے نہیں ہیں. جب میں نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا اثر امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر پڑے گا، تو ان کا جواب تھا کہ اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.